دوستو ہمارے ایک دوست ہی آپ کہہ لیں، منی گانتھ ہیں نیو دہلی سے. انہوں نے ایک سوال بھجوایا ہے. آئیے پہلے وہ سوال سن لیتے ہیں اور پھر آ کے اس کا جواب دیتے ہیں. نمشکار، میں نئی دلی سے بول رہا ہوں. میرا نام منی کانت ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھارت اور پاکستان دوبارہ مل کر ایک ہو جائیں، پری 1947 کے پوزیشن میں آ جائیں. 70 سالوں میں ہم دونوں نے اپنے ڈیفنس کے اوپر جو اتنے بلینس آف ڈالرز خرچ کیے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ پیسے اگر ہمارے عوام کے اوپر لگتے تو آج ہم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے. اگر ہم دونوں مل کے ایک ہو جائیں تو ہمارے عام لوگوں کو خوشی ہوگی. کشمیر آپ کا بھی ہوگا، کشمیر ہمارا بھی ہوگا. مجھے تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ یہ سب انگریزوں کی چال ہے. انگریز جانتے تھے کہ آزادی کے بعد ہندوستان میں جو پوٹینشیل ہے، یہ اتنا بڑا کنٹری بن جائے گا کہ انگریزوں کو مشکل ہو جائے گی. اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کے بتی لگائی، ہم دونوں کو بھڑکایا اور ہم دونوں کو توڑ دیا. کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ہندوستان ٹوٹے گا تو کمزور ہوگا، آپس میں لڑیں گے اور انگریزوں کی دکان چلتی رہے گی. سمے آ گیا ہے کہ ہم لوگ سمجھیں، ساری کٹھنائیوں سے آگے بڑھ کے، اور کیوں نہ ہم دونوں مل کے ایک ہو جائیں. میں تو اتنا چاہتا ہوں کہ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش تینوں مل کر ایک ہو جائیں. ہم سب ایک ہی ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک ہی کپڑے پہنتے ہیں، ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، دکھنے میں ایک ہیں. انفیکٹ ہم تو ایک ہی ہیں. یہ زبردستی انگریزوں نے ہم کو توڑ دیا. یہ ایسا میرا تھاٹ ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں؟ پلیز بتائیں. تھینک یو. اینڈ بائی دی وے، وی لائک یور یوٹیوب ویڈیوز ویری مچ. دے آر ویری کرسٹل کلیئر اینڈ ویری آنیسٹ. تھینک یو سر. مسٹر گانتھ، تھینک یو ویری مچ. آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے، اس لیے میں نے اسے کہا کہ اس پہ آج تھوڑے سے کامنٹس کر لیتے ہیں. آپ یہ چاہتے ہیں اور میں آپ کے جذبات کی بڑی قدر کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے خیال میں پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش ہم سب کو دوبارہ مل جانا چاہیے. اور اگر ہم دوبارہ مل جائیں گے، ایک ملک بن جائیں گے، تو بڑی زبردست قوت بن جائیں گے دنیا میں. بات تو فلسافیکلی اسپیکنگ ایک نظریاتی آئیڈیا کے طور پہ تو بڑا اچھا آئیڈیا ہے. اگر ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے. لیکن اب میرے خیال میں بات بہت دور تک جا چکی ہے. اب ایسا لگتا نہیں ہے کہ ممکن ہے، کیونکہ 74 سالوں میں جب سے ہم الگ ہوئے، ہمیں آزادی ملی، ہم نے بھی اپنے سسٹمز ایوالو کر لیے. آپ نے بھی بہت کچھ دیکھ لیا، پاکستان کے بغیر رہنا بھی سیکھ لیا، اور ہم نے بھی اب آپ کے بغیر رہنا سیکھ لیا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ممکن ہے. اور کم از کم پاکستان کی حد تک تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس قسم کی کوئی خواہش نظر نہیں آتی ہمیں. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں، جیسے تیسے بھی ہیں، ایک آزاد ملک کے طور پہ رہ رہے ہیں. تو ہمیں اس سے بڑا اطمینان ملتا ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف نے، آباء و اجداد نے، انسیسٹرز نے بہت قربانیاں دیں پاکستان بنانے کے لیے. تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اسی کو مضبوط کرنا ہے. جو ہمارا طرز زندگی ہے، خاص طور پہ اسلام کے حوالے سے، ہم نے وہی اپنانا ہے اور اسی کو لے کر آگے چلنا ہے. اور ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی دنیا کے لیے یا پوری دنیا کے لیے ایک رول ماڈل کے طور پہ بنانا ہے اس پاکستان کو. کہ ابھی تک ہمیں کامیابیاں نہیں نصیب ہوئیں، لیکن ابھی قوموں کی زندگیوں میں 70-80 سال کچھ نہیں ہوتے. قومیں تو بہت عرصہ لیتی ہیں ڈیولپ ہونے میں. تو ہم پاکستان میں ہمیں مایوسی نہیں ہے. ہم گو کہ مشکلات بہت ہیں، لیکن ابھی بھی ہم اس بات پہ ہمارا مکمل یقین ہے کہ پاکستان انشاءاللہ ایک دن بڑی قوت بن کر ابھرے گا. جہاں تک آپ کی خواہش کا تعلق ہے، خواہش تو ہماری بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے دیکھیے نا، صرف بھارت کے مسائل پاکستان کے ساتھ تو نہیں ہیں. بھارت کے مسائل تو نیپال کے ساتھ بھی ہیں، آپ کا جو بڑا ہمسایہ ہے چائنا، اس کے ساتھ بھی ہیں. تو پھر اس کا کیا کیا جائے گا؟ وہ تو ہمیں تو آرم فورسز، اگر ہم اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں تو آرم فورسز پہ تو پھر بھی ہمیں سیکیورٹی پہ اپنا خرچ کرنا پڑے گا. چائنا کے ساتھ جو ہمارے تعلقات کی نوعیت ہے، نہ جانے جب ہم اکٹھے ہو جائیں گے، جو کہ ایک مفروضہ ہی ہے،
تو پھر چائنا کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ تو پہلے تو میرا خیال میں اگر آپ بھارت واقعی یہ چاہتا ہے کہ معاملات آگے بڑھیں، تو سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو جو جموں اور کشمیر کی جو پالیسی ہے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ اگر بھارت واقعی چاہتا ہے کہ یہاں اس خطے میں امن ہو، اور اس امن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم دوبارہ مل جائیں، امن کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی آئیڈینٹی بھی ریٹین کریں اور آپ تعاون بھی کریں۔ اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جو باہمی ڈسپیوٹس ہیں، دو طرفہ ڈسپیوٹس ہیں، ان کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر بھارت جموں اور کشمیر کا مسئلہ حل کر لے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ساؤتھ ایشیا میں خود بخود ایک کوآپریشن کی لہر بنے گی، کیونکہ اصل بنیادی مسئلہ وہی ہے اور ہم سب لوگ مل کے کام کریں گے۔ یورپین یونین میں آپ دیکھ لیجئے، انہوں نے یہ تو نہیں ہوا کہ جرمنی نے اپنی شناخت ختم کر دی یا فرانس نے اپنی الگ شناخت ختم کر دی۔ یورپین یونین کے اندر رہ کر انہوں نے بہت تعاون کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کیا ہے اور اپنی اکانومی کو بہت آگے لے کر گئے ہیں، تو ہم بھی یہ کر سکتے ہیں۔ تو میرا خیال میں ہمیں ان چیزوں کی بجائے جو کہ اب ناممکن ہیں ان پہ فوکس کرنے کی بجائے ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے جو ممکن ہیں، اور ممکن یہی ہے کہ ہم اپنے تنازعات کو ختم کریں، جو ڈسپیوٹس ہیں ان کو ختم کریں، اور ایک جو سارک ہے مثال کے طور پر جو 1985 میں بنی تھی اس سے فائدہ حاصل کریں، ایک علاقائی تعاون کو جو ہے اس کو فروغ دیں۔ اور اگر آپ کی بہت ہی خواہش ہے کہ ہم دوبارہ مل جائیں تو آپ پہلے بنگلہ دیش سے شروع کیجئے۔ اگر بنگلہ دیش آپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہو جاتا ہے تو شاید پھر پاکستان بھی یہ سوچے کہ ہم بھی دوبارہ شامل ہو جائیں۔ تو پھر پہلا کام آپ یہی کیجئے کہ بنگلہ دیش سے کہیے کہ کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ تعلقات قدرے بہتر ہیں پاکستان کے ساتھ، تو چونکہ ہمارے بڑے تنازعات چل رہے ہیں، تو یہ کام بنگلہ دیش سے پھر آپ شروع کیجئے۔ اور بنگلہ دیش اگر مان جاتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ مل جاتا ہے دوبارہ، بنگلہ دیش کی اپنی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، تو پھر دیکھ لیں گے، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے۔ یہ میری طرف سے ایک تجویز ہے آپ کو۔ آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ۔